بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پچھلے دنوں روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف نے ایک بیان دیا اور کہا کہ ایک تھنک ٹینک سے خطاب کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو تشویش ہے کہ جس طرح یو ایس اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں بھارت کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بھارت کو روس سے اور چائنا سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مغربی دنیا کو نہیں کرنا چاہیے۔ گو کہ انہوں نے بیان تو مغربی دنیا کو دیا، لیکن سنانا وہ بھارت ہی کو چاہ رہے تھے کہ دیکھیے بھارت جو ہے وہ اننیسیسریلی جو روس کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو خراب کر رہا ہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کتنے عرصے سے چل رہی ہے روس اور بھارت کی، اور اس میں بھارت اپنے آپ کو چونکہ الائن کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ، تو لا محالہ اس کے تعلقات روس سے بھی خراب ہوں گے اور چین کے ساتھ بھی۔ تو یہ بنیادی طور پہ بات تو انہوں نے ایڈریس کی یو ایس کو اور مغربی دنیا کو، لیکن میسج وہ دینا چاہتے تھے جو ہے بھارت کو۔ تو پھر بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، انہوں نے بھی ایک تھنک ٹینک سے ہی خطاب کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ اپنا ایک میرٹ ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لحاظ سے روس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو اسنب کر دیا کہ آپ اس قسم کے بیانات نہ دیں اور یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی دوستو یہ کہا تھا کہ بھارت جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں کہ cannot have its cake and eat it too، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت جو کولڈ وار کے زمانے میں مزے لیتا رہا ہے نان الائنڈ موومنٹ کے پیچھے، وہ اب صورتحال نہیں ہے۔ اگر بھارت یو ایس کے جو ہے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز شیئر کرتا ہے، کوآڈ کا ممبر ہے جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یو ایس اور بھارت، اور وہ بالکل جو ہے ٹو کاؤنٹر چائنا، جہاں بھارت ایک طرف یو ایس کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز شیئر کرتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے تعلقات جو ہیں چائنا اور روس کے ساتھ بھی اس طرح ہی رہیں یا ان میں وہی گرمجوشی رہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بھارت نے بڑے کھلے انداز سے یو ایس کے ساتھ ایک قسم کا جو ہے الائنس ہی آپ کہہ لیے کر لیا ہے۔ تو اور یو ایس کو آپ جانتے ہیں کہ ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ دہشت گردی سے بھی زیادہ جو ان کو خطرات لاحق ہیں وہ روس اور چائنا سے ہیں، نہ کہ دہشت گردی سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں۔ تو میں یہی ہے کہ بھارت ایک لمٹ ہوتی ہے نیوٹرالٹی کی، اور بھارت اور چین اور روس کو معلوم ہے کہ بھارت اس وقت آہستہ آہستہ جو ہے وہ یو ایس کی گود میں جا رہا ہے۔ اب روس کی بھی مجبوریاں ہیں۔ روس کی جو اکانومی ہے وہ بنیادی طور پہ آئل یا انرجی پہ چل رہی ہے، ان کا انڈسٹریل بیس بھی کوئی اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے، ان کی ایکسپورٹس بھی جو ہیں لمیٹڈ ہیں، گو کہ ابھی بھی میجر اکانومی تو ہے، لیکن بہرحال اکانومی کے وہ حالات نہیں ہیں جو بھارت کے ہیں یا مغربی دنیا کے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بھارت تقریباً گو کہ بھارت $20 بلین کی ڈیفنس ایکوپمنٹ لے رہا ہے یو ایس کے ساتھ، لیکن بھارت ساتھ ساتھ تقریباً 5 سے 6 بلین ڈالر کی اس نے ابھی جو ہے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے روس کے ساتھ، S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے لیے۔ تو ابھی بھی روس جہاں تک بھارت کی دفاعی صلاحیتیں ہیں یا جو ایکوپمنٹ ہے، جو ویپنز ہیں، سسٹمز ہیں، وہ ابھی بھی روس تقریباً 60 سے 70% جو ہے اگر بھارت کی آپ انوینٹری دیکھیں تو اس میں آپ کو روسی سامان ملتا ہے۔ لیکن اب بھارت آہستہ آہستہ اس میں ڈائیورسیفیکیشن لا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ریسنٹلی ہی بھارت نے فرینچ فائٹر ایئر کرافٹ خریدے رافیل، اسی طرح وہ جہاں S-400 لے رہا ہے روس سے، وہ جو ہے امریکہ سے بھی ان ٹچ ہے، وہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ پیٹریوٹ جو سسٹم ہے ان کا ڈیفنس سسٹم وہ خریدے۔ ڈرون ٹیکنالوجی اسرائیل سے بھی لے رہا ہے۔ تو بھارت اب تھوڑا بہت اپنی جو دفاعی صلاحیتیں ان کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، اور یقیناً اس کا اثر روس پہ ہوگا۔ روس جو ہے روس بھارت تعلقات پہ بھی اس کا پڑے گا۔
تو ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اس میں ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ کولڈ وار کے زمانے میں روس اور یا اس وقت کا جو سوویت یونین تھا، پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات خراب تھے. پھر آپ جانتے ہیں بیچ میں افغانستان کا مسئلہ شروع ہو گیا 1979 کے بعد، جب سوویت فورسز افغانستان میں آ گئیں. تو اس کے بعد ہمارے ہاں ایک معاملہ تو رہا ہے. جب 1989 میں سوویت یونین کلیپس ہوا تو پھر بھی بہرحال ایک قسم کا وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو پایا جو ہونا چاہیے تھا. مجھے یاد ہے کہ اس ضمن میں صدر آصف زرداری نے بڑا اہم رول ادا کیا کہ دونوں ممالک کو کس طریقے سے قریب لایا جائے. صدر مشرف نے بھی دورے کیے، پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی دورے کیے، بے نظیر صاحبہ نے بھی دورے کیے، لیکن وہ گرمجوشی پیدا نہ ہوئی. بلکہ ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ ایک صدر پیوٹن آنے والے تھے پاکستان کے دورے پہ، لیکن بھارت کے پریشر میں وہ دورہ ان کو منسوخ کرنا پڑا. تو پھر پریزیڈنٹ زرداری نے 2010 میں ایک دورہ کیا جس میں بہت سے اچھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وزٹ میں، اور اس وزٹ میں بڑی اچھی چیزیں ہوئیں. ایک بزنس کونسل بھی ہم نے بنائی، تجارت بڑھانے کی باتیں ہوئیں، اور بلکہ پاکستان اسٹیل ملز کی جو ہے اپ گریڈیشن کی باتیں بھی ہوئیں کہ اس میں روس ہماری مدد کرے گا. پھر جو کاسا ہے، کاسا 1000، اس میں بھی روس نے دلچسپی کا اظہار کیا. لیکن مسئلہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹمز ہیں وہ یہی ہیں کہ وزٹ تو ہو جاتا ہے، اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن روس میں اور پاکستان کی بیوروکریسی کا ایک ہی حال ہے، وہ ہم ان کو فالو اپ نہیں کر پاتے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے 8-9 سالوں میں زرداری صاحب کے وزٹ کے بعد کوئی خاطر خواہ کوئی معاملات آگے چلے نہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسکوپ ہے پاکستان اور روس کے تعلقات میں. دیکھیے ہمارے افغانستان میں ہمارے تقریباً جو ہیں خیالات ملتے جلتے ہیں، اور روس ہماری کوششوں کو سراہتا بھی ہے. پاکستان جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں افغانستان کو لے کر، اور بلکہ بہت سی جگہوں پہ روس نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے مختلف معاملات میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم روس سے، اور پھر روس نے ہمیں جو ہے ہیلی کاپٹر گن شپس بھی دی ہیں، 4 ہم نے خریدی تھیں ان سے، Mi-35. تو بہت سے پاسبلٹیز ہیں. پھر ہم ملٹری ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس روس سے خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور روس قرض نہیں دے سکتا. سارا معاملہ یہی ہے. اور اکنامک کوآپریشن، اگر ہم ڈیفنس کوآپریشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو اس وقت ہم جو کیش نہیں دے سکتے روس کو، اور روس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت لانگ ٹرم جو ہے وہ لون نہیں دے سکتا. تو اس وجہ سے وہ تعلقات میں گرمجوشی پیدا نہیں ہوئی. لیکن میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ اگر ہم، کیونکہ دیکھیے جب سے صدر پیوٹن آئے ہیں، جب وہ وزیر اعظم بھی تھے، صدر بھی تھے، پھر اب کئی سالوں سے وہ حکمران ہیں روس کے، تو ابھی تک صدر پیوٹن نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے، جو بھی اس وقت ہمارے ماسکو میں سفیر ہیں یا جو معاملات چل رہے ہیں، ان کی پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کس طریقے سے صدر پیوٹن ایک دفعہ پاکستان آ جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے ہائی لیول پہ، کیونکہ ایک جو صدر پیوٹن آئے نہیں پاکستان، تو ایک قسم کا ایک بیریئر سا ہے، سائیکولوجیکل بیریئر ہے روس کی حد تک. تو اس سائیکولوجیکل بیریئر کو توڑنا ہے. اور سرگی لاروف کا جو بیان ہے، بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے. اور اگر ہمارے لیے کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے تو ہمیں ضرور پہلا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ صدر پیوٹن کو ہمیں پاکستان لانا چاہیے. اس سے ایک سائیکولوجیکل بیریئر ٹوٹے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مختلف راہیں دونوں ممالک کے لیے کھلیں گی. لیکن بھارت کے لیے بہرحال مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ، کیونکہ وہ SCO کا بھی ممبر ہے، برکس کا بھی ممبر ہے، رک کا بھی ممبر ہے. تو بھارت کے لیے مستقبل میں دیکھ رہا ہوں اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی کہ وہ کس طرح بیلنس رکھے US کے ساتھ اور جو اس کے تعلقات ہیں روس کے درمیان. تو یہ ایک مسئلہ آنے والے مہینوں سالوں میں ہو سکتا ہے بھارت کے لیے. اب بھارت کی سفارت کاری کے لیے چیلنج تو ہے کہ وہ کس طرح توازن دونوں ممالک کے درمیان رکھے، کیونکہ وہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ تعلقات تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جب کسی ملک کے ساتھ، خاص طور پہ US کے ساتھ، ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز شیئر کرتے ہیں جو کہ روس اور چائنا کے خلاف ہے، تو یہ صورتحال پھر بڑی گمبھیر ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ ابھی روس بھی کسی حد تک ان دا سینس ڈیپینڈنٹ ہے، انڈیا کی مارکیٹ ہے، ڈیفنس ایکوپمنٹس کو بیچتا ہے، تو روس بھی ابھی اس طریقے سے اپنی ناراضی کا اظہار نہیں کر سکتا.
تو آنے والے دن بڑے دلچسپ ہیں، تو لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. اللہ حافظ.